السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما. آمین. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس میں پھر سے استقبال ہے. تو آج ہم انشاءاللہ کل جہاں ہم رکے تھے وہاں سے شروع کریں گے. اس سے پہلے ایک چیز میں پھر سے وضاحت کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو چین آف مضاف مضاف الیہ جو ہم نے بتایا تھا، شاید اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری پیش آئی ہے. تو ایک بار میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر دوں گی. یہ چین آف مضاف مضاف الیہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ والا پی ڈی ایف ہوگا میرے خیال سے، یہاں پر اگر آپ چاہیں گے یہ سب تو کچھ مثالیں ہیں. ایک مثال یہ ہے، یہ ہو سکتے ہیں دو مثالیں، ان مثالوں سے ہم سمجھیں گے، اور ایک میں خود سے ایک مثال بیان کرتا ہوں. یہ مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ چین آف مضاف مضاف الیہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو آپ سے ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جو کہ مسجد نبوی جسے ہم کہتے ہیں، تو اگر میں اس کو بولوں کہ the mosque of یعنی کہ the mosque of رسول اللہ، of رسول اللہ، رسول اللہ، تو اس کو اگر ہم عربی میں بولیں یا اردو میں کہیں تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور بولنا دونوں ہی ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ پیرنتھیٹیکل سینٹینس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. ٹھیک ہے، اس کو اردو میں اگر ہم دیکھیں تو. اور ایک چیز اور یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک منیمم جو ہم پہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ کہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہم لکھ رہے ہوں یا بول رہے ہوں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے لکھنے میں لوگ یہ پیس بی اپون ہم یا SAW یا PBUS یہ لکھ دیتے ہیں، پر یہ صحیح نہیں ہے. بہتر ہے اور سنت سے یہی ثابت ہے کہ آپ اس کو پورا بولے بھی اور لکھے بھی، کیونکہ من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ عشرن کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود بھیجا، صلاۃ و سلام بھیجا، تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. چاہے ہم لکھیں یا بولیں تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور بولنا دونوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی ساری چیزیں لکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی شارٹ کٹ کیوں؟ یہ سوال ہے کہ جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کوئی لکھتا ہے تو ASW یہ اس طرح کے شارٹ کٹس نہ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. چل ہم آتے ہیں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کی عربی کیا ہوگی؟ کوئی بھی، اینی ون.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ صرف میں وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ چین آف مضاف مضاف الیہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو مسجد پورا بتائیں، پورا کوئی بھی. مسجد رسول اللہ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. مسجد رسولی اور پھر لفظ الجلال، ٹھیک ہے. مسجد رسول اللہ. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے رسول اللہ. اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ رسول اللہ، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول کی مسجد، تو یہاں پر ہم لگائیں گے مسجد. بس اس ایک ایگزامپل سے انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گی. مسجد رسول اللہ. اب سب سے پہلے ہم اوریجنل فارم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے، یہ کریکٹ والا ہے. یہ کیسے بنا اس پہ ہم آتے ہیں. سب سے اوریجنل ورڈ ہے مسجد رسول اور اللہ، ٹھیک ہے. یہ ورڈ تھا اوریجنل. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان دونوں کو کہ اللہ کے رسول کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے. تو رسول اور اللہ. اب یہاں پہ تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ سوال ہے. کیا مضاف میں تنوین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اسی لیے یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی اور الف لام بھی نہیں آئے گا. تو یہاں ایک ضمہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور لفظ الجلالہ جو کہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور حالت میں ہوتا. تو یہ ہو گیا رسول اللہ، ٹھیک ہے. یہ تو صحیح ہے. اب رسول اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کا رسول، مضاف مضاف الیہ. یہاں تک کلیئر ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پارٹ پہ کہ مسجدن. تو یہاں مسجد کو اگر ہم مضاف بنائیں گے تو یہاں پہ پھر سے تنوین نہیں آئے گی اور نہ ہی الف لام ہوگا. تو اس لیے یہاں مسجد ہوا، جو کہ یہ والا ہے مسجد. اب مسجد کے بعد جو ہے رسول جو ہے، یعنی اللہ کے رسول کی مسجد، ٹھیک ہے. جیسے رسول اللہ کا رسول، تو رسول کی مسجد. کا کی، یہ جو اپوسٹروفی ایس انگلش میں ہوتا ہے، یا کا کی اس طرح کا جو ہوتا ہے، تو اسی کو ہم مضاف الیہ مضاف الیہ کا کنسٹرکشن بتاتے ہیں. تو مسجدو ہے یہاں، مسجدن سے مسجدو ہوا. اب مسجدو کی وجہ سے رسول جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ حالت میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ مجرور ہو گیا. یہاں پر پھر سے نہ ہی تنوین آئے گی، یعنی رسول نہیں ہو سکتا اور الرسول نہیں ہو سکتا. یعنی الرسول اللہ یا رسول اللہ، اس والے میں بتا رہا ہوں. تو مسجدوں کی وجہ سے یہ رسولی ہوگا، کیونکہ یہ پھر سے مضاف بن رہا ہے نا. یہ تو آلریڈی مضاف الیہ تھا نا. یہاں پہ رسول اللہ کیا تھا؟ مضاف الیہ تھا، رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو مسجدوں کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہوا. تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اور یہاں تنوین اور الف لام دونوں نہیں آئے گی، یہاں رسول ہی ہو گیا. اب یہ پھر سے مضاف ہے، تو یہ مضاف الیہ. تو اسی لیے یہ ہمارا کنسٹرکشن یہ بنا کہ مسجد رسول اللہ، ٹھیک ہے. مسجد مضاف، رسولی مضاف الیہ، اور یہ پھر سے مضاف. اسی کو ہم کہہ رہے ہیں چین آف مضاف مضاف الیہ، یعنی مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے. یعنی مسجد یہاں پہ مضاف ہے اور رسولی کیا ہے؟ مضاف الیہ. اب ہم آئیں گے مضاف الیہ. اب رسولی پھر سے مضاف ہے، تو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں مسجد مضاف، رسولی مضاف الیہ، وہو مضاف، اور لفظ الجلالہ پھر سے مضاف الیہ. تو اس کنسٹرکشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چین آف مضاف مضاف الیہ جسے ہم کہتے ہیں. اب آتے ہیں اس جملے پہ. اس جملے پہ آتے ہیں، لی حجی بیت اللہ، ٹھیک ہے. امید ہے یہ کلیئر ہوا ہوگا سب کو. باقی کے الحمدللہ کلیئر تھی یہ چیز، لیکن جن کو نہ سمجھ آیا ہو وہ اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کی مسجد. اللہ کے رسول کے لیے رسول اللہ، اور مسجد کے لیے مسجد رسولی. تو مسجد رسولی اللہ، رسولو سے رسولی ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں آتے ہیں ہم اس ایگزامپل پہ جو کہ ہے
لی حج بیت اللہ، لی حج بیت اللہ. اس کو میں پھر سے بتاتا ہوں، یہ ہے لام حرف جر پلس اوریجنل کیا تھا حجن، اور پھر ہے یہ بیتن پلس اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے اوریجنل. لی کی وجہ سے کیا ہوگا، یہاں پر ایک کسرہ آئے گا تو حجی ہو گیا. اور یہ سب سے پہلے بیت اللہ ہم دیکھتے ہیں، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، تو یہ تھا بیت اللہ، بیت اللہ یہ ہے بیت اللہ، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. اب حج بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا حج. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا حجو. اوریجنل میں ہم دیکھیں تو یہ ہو گیا حجو. حجو کیوں ہوگا یہاں پر، کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، تو مضاف میں تنوین اور الف لام نہیں لگتی، اس لیے حجو. اب یہ بیتو سے یہ کیا ہو جائے گا بیتی، کیوں، کیونکہ اس کے لیے یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو حجو بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا حج. اب لام حرف جر بھی لگا دیں گے تو لام کی وجہ سے یہ ہو جائے گا حجی، حجو سے ہو جائے گا حجی. لام حرف جر اسم مجرور اور یہ مضاف، اور اس کے بعد یہ مضاف الیہ. اب مضاف الیہ ہو گیا تو حجی بیتی ہو گیا. اب یہ بیتی پھر سے مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ان دو ایگزامپلس کی مدد سے آپ اس کو، یہ جو چین آف مضاف مضاف الیہ کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے پلورل، اس لیے میں اس کو نہیں بتا رہا ہوں. تو لی حج بیت اللہ یہ کیسے بنا، لی حج بیت اللہ، لام حجن بیتن اور اللہ. بیتن اور اللہ اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا تو یہ بنے گا بیت اللہ. ٹھیک ہے، بیت اللہ سب سے پہلے ہے بیت اللہ. تو بیت اس دو جملے میں دیکھیں، اس دو میں، اس کو اگر میں کہوں کہ آپ اسے مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو یہ بنے گا کیا، بیت اللہ. کیوں، کیونکہ مضاف میں تنوین نہیں لگتی اور الف لام نہیں لگتا. اب اس کو ہم جوڑتے ہیں حج سے، تو حج کو اگر ہم بنانا ہے مضاف تو پھر سے یہاں پہ تنوین اور الف لام نہیں آئے گی، اور یہ مضاف الیہ بن کر آئے گا، تو یہاں ایک تنوین ایک کسرہ لگ جائے گا کیونکہ یہ پھر سے مضاف ہے. مضاف الیہ پلس مضاف، اور لفظ الجلالہ فائنلی مضاف الیہ. اب اس میں ایک چیز اور رہ گئی اور وہ ہے یہ لام حرف جر. لام حرف جر لگا دیں گے تو یہ اسم مجرور ہو جائے گا، تو حجی سے یہ حجو سے حجی ہوگی. تو لی حجی بیت اللہ، ذہب حامد لی حجی بیت اللہ. حامد گیا کہاں، فار دی حج آف ہاؤس آف اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے حامد گیا. تو یہ ہے چین آف مضاف مضاف الیہ، یعنی یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، پھر سے مضاف اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ کافی لوگوں کو یہ آلریڈی سے پتہ ہوگی یہ چیز، لیکن جن کو نہ پتہ تھی اس کے لیے، ان کے لیے میں نے یہ چیز بتائی. تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہوا ہوگا. اگر یہ ہے تو پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے درس پہ آج. اس کو آپ دیکھیں خود سے، اور پھر جہاں پر بھی یہ آئے گا تو میں اس کو انشاءاللہ اور مزید اس پہ بات کروں. تو لی حج بیت اللہ ایسے کنسٹرکشن بنتا. لام کی وجہ سے یہ حرف جر، یہ حرف جر اس میں تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پھر سے یہ مضاف ہے. اس مضاف کی وجہ سے یہ مضاف الیہ، اس پھر سے یہ مضاف ہے تو اس کی وجہ سے یہ مضاف الیہ. یعنی اس کا اثر آپ دیکھیں، اس کا اثر اس تک، اس کا اثر اس تک، اس کا اثر اس تک. لام کا اثر حج پہ پڑا تو مجرور ہو گیا. اب حجی جو یہاں پر مضاف ہے تو مضاف کی وجہ سے یہ مضاف الیہ مجرور ہو گیا. اب یہ مضاف الیہ مجرور پلس یہ پھر سے مضاف بھی ہے تو لفظ الجلالہ فائنلی مضاف الیہ مجرور. یعنی ان دونوں کا، اس کا اثر اس پہ، اس کا اثر اس پہ، اس کا اثر اس پہ، اور ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم ایسے الٹا، یعنی اللہ کے گھر کا حج. اللہ کے گھر کے لیے بیت اللہ، بیت اللہ سے بیت اللہ، اور حج بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا حج. تو امید ہے انشاءاللہ یہ چیز کلیئر ہوگی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے درس پہ. کل ہم نے جو ہے
کل ہم یہاں رکے تھے امام المطبخی تک، تو آج ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو سب سے پہلے معین بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے جی۔ معین بھائی کہاں گیا؟ جی معین بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ والا پڑھیے۔ لی یکون واحد، ہم، لی حرف زر، ہم، یا متکلم، شروع جملہ، خبر مقدم، جی اخن مبتدا مؤخر، واحد میرا ایک بھائی ہے، ہم، ٹرانسلیشن اس کا واحد نعت ہے، بالکل صحیح۔ خبر مقدم مبتدا مؤخر، یہ ہم نے واحد نعت پچھلے لیسن میں کیا تھا، بس اس کا ریپیٹ ہے۔ مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے۔ واحد نعت ہے اخن کا، یعنی میرا ایک بھائی ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اسمہ بعد یہ نیا جملہ ہے۔ اسامت، جی اسمہ اسامت، ہم، اس کا نام اسامہ ہے، ہز نیم از اسامہ، ہم، مبتدا ہوا مضاف، اسمہ ہو ہم، مضاف الیہ ہے، اسامہ خبر، ٹھیک ہے، اسامہ تو خبر۔ ولی اختن واحدتن، ہم، اور میری ایک بہن ہے، ہم، وا حرف عطف، لی خبر مقدم، اختن مبتدا مؤخر، واحدتن نعت ہے، اسمہا سعادن، ہم۔ اس کا نام سعادو، سعادو، لڑکی کا نام ہے، اس اسمہا، لیے اس میں تنوین نہیں۔ ہاں اسمہا سعادو، اس کا نام سعاد ہے، ہم، مبتدا اسمہ وہ ہوا مضاف، ہم، ہاں مضاف الیہ، سعاد خبر، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ نے کیا، اور یہ کافی فاسٹ ہو گیا، تو میں پھر سے انشاءاللہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی لی اخن واحد، یہاں رکتے ہیں۔ لی اخن واحد، یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، میرا ایک بھائی ہے، تو یہاں پر یہ لام حرف جر پلس یا متکلم بن کر یہ کیا کنسٹرکشن بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے لی، یعنی میرا۔ اخن ایک، واحد ایک، یعنی نعت بن کر آ رہا۔ اخن کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے، یعنی اس کا ٹرانسلیشن ہوگا میرا ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے، میرا ایک بھائی ہے۔ تو لام حرف جر پلس یا متکلم اس مجرور، یہ دونوں ملا کے ہوا لی، اس کو ہم کہیں گے جارن، جارن و مجرورن، یعنی جار حرف جر، مجرور یا متکلم، تو جارن مجرورن شبہ جملہ۔ اب یہ دونوں مل کر بنتا ہے شبہ جملہ، شبہ جملہ۔ خبر مقدم، یہ خبر ہے اور یہ پہلے آ رہے ہیں، اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں خبر مقدم۔ اب اخن جو ہے یہاں پر، اخن کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر، کیونکہ یہ بعد میں آ رہا، ٹھیک ہے، مبتدا ہے اور یہ بعد میں آ رہا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے۔ اور واحد جو ہے یہ نعت ہے اخن کے لیے، نعت منوط ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اعراب، نمبر، جنڈر اور وہ ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخن واحد، اس کا یہ سلولی میں نے بتایا، اس کو ہم اس طرح سے انالائز کرتے ہیں۔ اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے، تو اسمو یہاں مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مبتدا پلس مضاف، ہو جو ہے مضاف الیہ، اور اسامۃ یہاں خبر ہے، اس کا نام اسامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سیم ہے یہ والا بھی، ولی اختن واحدۃ اسمہا سعاد، اور میری ایک بہن ہے، تو یہاں پھر سے یہی لام حرف جر یا متکلم، جسے ہم کہیں گے جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، یہ والا۔ اور اختن جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، سیم اخن واحد کی طرح، اور واحدۃ نعت ہے اختن کے لیے، نعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ الگ جملہ ہو گیا، اسمہا سعاد، الگ سے اس کو اگر پڑھیں گے ہم، یہاں چونکہ ملا کے پڑھ دیا گیا ہے، پر یہاں الگ سے ہم پڑھیں گے، تو یہاں اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے، تو اسم مبتدا وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، اس کا نام مضاف مضاف الیہ، سعاد یہ ہے خبر، ٹھیک ہے۔
امید ہے کہ یہ سمجھ آیا ہوگا، سلو بھی بتایا، ٹھیک ہے. لی اخ واحد اسمہ اسامۃ، میرا ایک بھائی ہے اس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد، اور میری ایک سسٹر ہے، بہن ہے، اس کا نام سعاد ہے. سعاد لڑکی کا نام، اسی لیے وہاں پہ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ سمجھ آیا ہوگا. اب اس کے بعد نیکسٹ والا جملہ ہم کرتے. نیکسٹ جملہ ہے، اس کو میں اریز کرتا ہوں. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے والے اس میں ہم نے لیسن میں یہ کیا تھا، پر پھر بھی آپ کی اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہے ہمارے شاداب. الحمدللہ. شاداب. آواز پتہ نہیں، مجھے تو آواز نہیں آ رہی آپ کے. شاداب. ہلو، جی ہاں ابھی آ رہی ہے. ابیہ و امیہ فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ. پھر سے ابیہ و امیہ، ہی کہاں ہے؟ ابی ہوں ابی و امی ہوں فی تلک فی تل کا، الغرفۃ. یہاں کیا آئے گا؟ فی ابی و امی فی تل کا کیا؟ تلکل کیا؟ تلک الغرفۃ غرفتی. یہاں الکبیرۃ. الکبیرتو یا کیا؟ اچھا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، اس سے کلیئر ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. مائی مدر اینڈ فادر مائی are فادر اینڈ مائی مدر. are inside a big ان room. دیٹ، ان سائڈ کہاں؟ ان دیٹ. In that big room. تو یہاں اب کیا ہوگا؟ یہاں کبیرتو ہوگا یا کبیرتی کبیرتی؟ ہوگا. ہاں کبیرتی. ہاں، کیوں ہوگا کبیرتی؟ یہ ہم آئیں گے واپس اس میں. ہاں. ٹھیک ہے، اب اس کا انالیسس کریے. تو ابی و امی. الف میرے فادر اور میری مدر، یعنی میرے والد اور میری والدہ. تو یہ ابی اور ابو اور یا مل کر کے ہوا ہے. یا ابو اور یا مل کے ہوا ہے. صحیح. اور یہاں تو اسی طرح امو اور یا مل کر کے ہوا ہے. یہاں یا متکلم ہے. فی حرف زر ہے. تل کا زر، تل کا ظرف ہے. ظرف مکان ہے. ظرف کہاں ہے؟ تل کا اسم الاشارہ تھا بھائی. ہاں جی، اشارہ اس میں. ٹھیک ہے. فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ. تو ابو یہاں مبتدا ہے کیونکہ اس سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہاں ابو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹیکنیکلی یہ ابو پلس یا متکلم مل کر ہی ابی بنتا ہے. ٹھیک ہے، ابی مبتدا ہے. مبتدا کیوں؟ کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع یہاں پر کیا ہے؟ ابو ہے. ایکچولی یہ پورا ہی بول سکتے ہیں میرے والد، یہاں میرے والد مبتدا ہے، بٹ ہم اس کو اس طرح نہیں کر کے یہ کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی اینالائز کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ابو مبتدا و ہوا مضاف، اور یہ مضاف بھی ہے نا، کیونکہ یا متکلم جو اس کے بعد والا ہے وہ مضاف الیہ، یہ ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ یہ ہو گیا ہمارا. ابو سیٹ ہے. اب واو حرف عطف ہے، اس کے بعد امی ہے. تو امی کیسے بنا ہے؟ تو ایکچولی اوریجنل ورڈ تھا امن پلس یا متکلم. اب امن تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا تھا، اس لیے امو
پلس یا متکلم، یہ مل کر بن گیا امی، یعنی میری والدہ، امی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب دیکھیں کہ ابی و امی سیم چیز ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ام مبتدا و وہی مضاف یا متکلم مضاف الیہ، یا پھر ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، معطوف کر سکتے ہیں ابی. یہی تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک سے زیادہ چیزیں سیم چیز جو آتی ہے، جیسے ساعتی و قلمی و کتابی، یہاں پہ بھی یہی ہے ابی و امی و اختی و اخی و عمی و عمتی. اگر اس طرح ہو تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے والے کو ہم بولیں گے مبتدا وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ واو حرف عطف. اس کے بعد امی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امی معطوف علی ابی. ٹھیک ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ امی معطوف علی ابی، یعنی امی کا بھی حکم بالکل سیم ہوگا جیسا ابی کا حکم ہے. یعنی امی بھی ایکچولی مبتدا ہی ہے. ہم اس کو بار بار نہ دہراتے ہوئے سینٹینس میں ہمیشہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو ریپیٹیشن اس کو ہم ختم کیا جاتا ہے، تب جا کے کلام آپ کا خوبصورت بنتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اگر جیسے کل میں نے اگزامپل دیا، کسی لڑکے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حامد ایک اچھا لڑکا ہے، حامد اسکول جاتا ہے، حامد یہ پڑھائی کرتا ہے، حامد. تو آپ بولیں گے بار بار آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کو ریپلیس کر کے آپ یہ بھی بول سکتے ہیں نا، سینٹینس کو خوبصورت بنانے کے لیے، کہ حامد ایک اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. یعنی حامد کو بار بار آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں. تو ریڈنڈنسی جسے ہم کہتے ہیں، ریپیٹیشن کو اپنے کلام سے ختم کیا جاتا ہے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور کلام میں تھوڑی سی فصاحت اور بلاغت لانے کے لیے. تو یہاں پر ابی و امی، اس کو انالائز جب ہم کریں گے تو اس کو سمپلی معطوف کہہ دیں گے، کیونکہ بار بار ہم ایک ہی چیز نہیں بولتے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ. فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، فی حرف جر ہے. مبتدا تو ہمارا ہو گیا، یہاں پر سیٹ مبتدا ہو گیا، اب ہمیں خبر ڈھونڈنا ہے. فی حرف جر، فی کی وجہ سے تلکا جو ہے، جو کہ مبنی ہے، پر اس یہاں پر اس جملے میں فی کی وجہ سے یہ حالت رفع مجرور میں، حالت جر میں مجرور ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے تو وہاں پہ آپ کو سائن دکھے گا نہیں مبنی حالت جر کا، تو اسے ہم کہہ رہے ہیں مجرور. اب ایک اور چیز، اسم الاشارہ کے بعد اگر ڈیفینٹ ناؤن ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدل. بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں الغرفتی بدل ہے. اب دیکھیں کہ یہاں الغرفتی کیوں ہے، غرفتو کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کون بتا یہ سکتا حرف جر، یہ آیا نا حرف جر آیا جس سے اس کے اوپر مجرور ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فی کی وجہ سے تلکا کی حالت کیا ہے؟ تلکا مجرور حالت میں ہے، اور الغرفتی جو کہ تلکا کا بدل ہے، تو بدل اپنے مبدل منہ کو اعراب میں فالو کرتا ہے نا، اعراب میں فالو کرتا ہے. یعنی چونکہ تلکا کا اعراب کیا ہے؟ یہ مجرور حالت میں ہے، اسی لیے الغرفتی ہوا یہاں پر، کیونکہ تلکا کا بدل ہے اور بدل فالو کرتا ہے ایک دوسرے کو، تو یہ الغرفتی ہوا. یہ الکبیرتی کیوں ہوا؟ نعت ہے اس کی، اس لیے اس اور کو نعت اپنے منوط کو فالو کرتا فالو ہے، کرے گی. تو اس لیے چونکہ یہ الغرفتی جو کہ منوط ہے وہ مجرور حالت میں ہے، اسی لیے الکبیرتی بھی مجرور حالت میں. اب اس پورے کو اگر میں ملا دوں یہاں سے یہاں تک، فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، اس بڑے کمرے میں ہے کون؟ میری فادر اور میری مدر، میرے والد اور میری والدہ اس بڑے کمرے میں ہے. تو یہ اس بڑے کمرے میں فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، یہ جار مجرور شبہ جملہ یہاں پر خبر ہوگا پورا. ٹھیک ہے، پورا کا پورا خبر ہے، اور اس میں نے توڑ توڑ کر ایک ایک چیز بتا دی آپ کو. فی حرف جر، تلکا اسم مجرور. ٹھیک ہے، اسم مجرور کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ اسم ہی ہے نا، تلکا کیا ہے؟ اسم الاشارہ ہے، تو اسم مجرور ہو گیا. اور الغرفتی جو کہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو وہ بدل ہے، اور بدل ہے، اور یہ غرفتی اس لیے کیونکہ تلکا کا اعراب مجرور حالت میں، اور الغرفتی کے بعد الکبیرتی اس لیے کیونکہ یہ نعت ہے، اور نعت منوط فالو کرتا ہے، تو اس لیے فی تلک الغرفۃ الکبیرتی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، تو ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، میرے فادر اور میری مدر اس بڑے کمرے میں. تو یہ ہو گیا اس جملے کا انالیسس. اب آتے ہیں اس پہ. یہاں پر ایک نیا ورڈ آ رہا، ابھی میں اس کو بس اتنا ٹرانسلیٹ کر کے ہی چھوڑ دوں گا اور بتا دوں گا کہ اس پہ مزید بات ہم بعد میں کریں گے. احب یحب فعل ہے، اس سے آتا ہے احبو.
احب کا مطلب ہوتا ہے آئی لو، یعنی اگر میں کہنا ہوگا کہ احب اللہ، آئی لو اللہ، یعنی احب اللہ. اور اگر کہنا احب الرسول، آئی لو مائی میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، تو احب رسول اللہ. ٹھیک ہے. اور احب سے ہی آتا ہے نحب. نحب کا مطلب وی لو. احب نحب. تحب کا مطلب یو لو. ٹھیک ہے. تحب یعنی یو لو، لڑکی کو اگر بولے یو لو، میل فیمیل دونوں کے لیے، میل کے لیے. ٹھیک ہے. اور یحب ہی لفظ. ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ احب اللہ، احب ابی، انا احب ابی و امی. I love my father and my mother. و احب اخی و اختی، and I love my brother and my sister. ٹھیک ہے. میں محبت کرتا ہوں اپنی والد سے، اپنے والد اور اپنی والدہ سے، اور میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے. یہ ہے اس جملے کا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ احبو کیا ہے؟ احبو فعل ہے، فعل مضارع ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کو جاننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. فی الحال آپ اس کا ٹرانسلیشن یہ کریں کہ آئی لو یا آئی لائک. ٹھیک ہے. آئی لو یا آئی لائک، مجھے پسند ہے یا میں محبت کرتا ہوں. تو یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. تو احب یعنی آئی لو. ٹھیک ہے. احب فعل ہے. فاعل کون ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس جملے پہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اس کا ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انا، میں، احب میں محبت کرتا ہوں، ابی و امی اپنے والد سے اپنی والدہ سے، و اور احب میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے. الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. و احب اخی و اختی. ٹھیک ہے. اور میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے. انا یہاں مبتدا ہے. ٹھیک ہے. انا مبتدا ہے. یہ احب جیسے چونکہ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبر کی مثال ہے. انا مبتدا، انا کو ہم کہہ رہے ہیں مبتدا، تو یہ پورا جملہ فعلیہ اس کے لیے خبر بن کر آ رہا ہے. میں محبت کرتا ہوں اپنے والد سے اپنی والدہ سے. احب کا مطلب بھی میں محبت کرتا ہوں، لیکن چونکہ انا کو پہلے کر دیا گیا تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے. احب کا مطلب ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں. تو یہاں پر جو فاعل ہے احب میں، احب میں کرتا ہوں، تو فاعل کون ہوا؟ انا ہی ہوا نا. فاعل انا. تو ایکچولی یہاں کیا کیا گیا؟ انا کو پہلے کر دیا گیا، تو یہ اسم جملہ اسمیہ بن گیا. اب چونکہ یہ جملہ اسمیہ بن گیا، جیسے مثال یہ آپ کو سمجھ آئے گا. ذهب حامد، اس کا مطلب ہوتا ہے حامد چلا گیا. اگر میں اسے یہ کر دوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حامد وہ چلا گیا. یہاں حامد چلا گیا، حامد وہ گیا، وہ چلا گیا. تو یہاں یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. تو یہاں یہ جملہ اسمیہ کے لیے حامد مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ خبر ہے. سملرلی یہاں پر انا مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جملہ فعلیہ خبر میں احب یعنی فعل ہے. ہم بس اتنا ہی کریں گے ابھی. احب فعل ہے اور فاعل کون ہے؟ فاعل میں ہوں، انا. تو انا کیونکہ میں ہی کر رہا ہوں نا، یعنی میں محبت کرتا ہوں، فاعل میں ہی ہوں. تو انا فاعل ہے جو ہے چھپا. اور ابی و امی یہ اسے ہم کہیں گے مفعول بہ. مفعول بہ یہ بھی ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، لیکن بس اتنا آپ جان کے رکھیں. مفعول بہ، مفعول بہ یعنی جس پہ ایکشن کیا جائے. ایک ہوتا ہے فعل، فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک بتا دیتا ہوں میں. فعل، فاعل اور مفعول. مثال کے طور پر اس کا سب سے بہترین اگزامپل ہے یہ.
خلق، خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الانسان مفعول ہے۔ خلق اللہ الانسان، تو خلق فعل ہے، امین فعل، لفظ الجلالہ فاعل، یعنی یہ کام ہے اور یہ کام کا کرنے والا ہے، یعنی اللہ پیدا کرنے والا، پیدا کرنا ایک کام ہے، اللہ پیدا کرنا، کس کو؟ انسان کو، تو جسے پیدا کیا گیا اسے ہم کہیں گے مفعول، یعنی جس پہ ایکشن ہوا، ایک ہے کام، ایک کام کا کرنے والا، اور جس پہ ایکشن ہوا تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول بہ۔ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے فاعل ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ فاعل کی حالت کیا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے مفعول جو ہے جس پہ ایکشن کیا جائے وہ ہمیشہ منصوب حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس پہ بھی ایکشن کیا جائے وہ مفعول ہے، اور جس پہ جو کام کرنے والا وہ فاعل ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہیں، فعل، فاعل، مفعول بھی۔ ہاں، اب وہ کیوں ہے، یہ میں کیا کہوں، مطلب یہ ہے قاعدہ بھی ہے کہ اگر ایک مرد ہو، یعنی مثال کے طور پر حامد اور مریم اور فاطمہ مثال کے طور پر، تو اس کے بعد اگر میں کہنا حامد اور مریم اور فاطمہ چلے گئے تو یہاں پر ذہبہ آئے گا۔ یہ اس لیے ہے جو آپ کا سوال ہے کہ پورے لیسن میں آخری پہلے ہے، اختی بعد میں، ابھی پہلے ہے، امی بعد میں، یہ اس لیے کیونکہ شاید مرد کو فوقیت دی گئی ہے اسلام میں بھی اور یہاں بھی، یعنی کہ اگر اس طرح کی بات ہو جہاں پہ ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور لیکن اس میں ایک مرد ہو دو عورت ہو، تو جو جیسے بولنا ہوگا مجھے کہ وہ جائیں، وہ لوگ گئے، تو یہاں پہ ذہبہ آئے گا نہ کہ ذہبت آئے گا، کیونکہ مرد کو عورت پہ فوقیت ہے، مطلب کچھ اعتبار میں، بٹ اللہ کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ وہی ہیں جو تقوی میں آگے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ دنیاوی اعتبار سے مرد کو عورت پہ فوقیت دی گئی ہے، اسی لیے یہاں پہ اخی پہلے ہے اختی بعد میں، اس کا تو میں یہی جواب دوں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کیا ہے فعل فاعل حالت۔ دیکھیں فعل تو یہ ہے ذہبہ، فعلا، فعلا کے پیٹرن میں آپ کو فعل ملے گا شروعات والا، ابھی جو ہم نے دیکھا تو فعلا، اسی کے پیٹرن میں آپ دیکھیں خلق۔ فاعل ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع، اور مفعول جس پہ ایکشن کیا جائے اس کی حالت ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ تو فعل کی حالت، فعل ماضی ہو گیا، وہ ہمیشہ مبنی ہے، فعل ماضی مبنی حالت میں، ٹھیک ہے، اللہ جو کہ فاعل ہے وہ مرفوع حالت میں، اور الانسان جو مفعول ہے وہ ہمیشہ منصوب حالت میں، ٹھیک ہے، تو فعل، فاعل اور مفعول، یہ تین چیزیں۔ اب آتے ہیں اس جملے پہ، یعنی کہ یہاں دیکھیں کہ یہاں مفعول کون ہے، کون بتا سکتا ہے اس جملے میں؟ انا مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ اس کے لیے خبر ہے۔ اب اس جملہ فعلیہ میں فعل ہے احب اور فاعل ہے انا، ٹھیک ہے، اب یہاں مفعول کون ہے، کون بتا سکتا ہے؟ مفعول ابھی و امی، ابی و امی مفعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ چونکہ ابی و امی اس لیے لگ رہا ہے، یہ ایکچولی ہے ابن پلس یا متکلم، یہ مل کر بنتا ہے ابی۔ اب چونکہ مفعول میں نے بتایا تھا مفعول منصوب ہوتا ہے، تو اوریجنلی یہ ہے ابا پلس یا متکلم، چونکہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے یعنی یا متکلم کے ساتھ ہے، تو صرف اس کیس میں جو اسماء الخمسہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ ابو ابا ہو جاتا ہے یا ابا یا ابی، یہ صرف اس کیس میں فالو نہیں ہوتا یا متکلم کے کیس میں، باقی کیس میں تو یہاں ابا پلس یا متکلم ہوگا کیونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو یہاں ابا منصوب
وہوا مضاف یا متکلم مضاف الیہ، اس کے بعد سملرلی امہ پلس یا متکلم، کیونکہ یہ دونوں مفعول بھی ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ابھی نہ سمجھ میں آ رہا ہو، مجھے میرے خیال سے تھوڑا کنفیوژن ہو رہی ہوگی لوگوں کو، تو آپ اس کو چھوڑ دیں. فی الحال آپ یہ جانیں کیا احب فعل ہے، ابی و امی مفعول ہے، تو اس کو انالائز کرنے کی ضرورت نہیں. جب ہم اس لیول پہ آئیں گے تو پھر انالائز کریں. بس مثال میں نے یہ بتایا تھا کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور احب اخی و اختی میں احب فعل ہے، انا فاعل ہے، کیونکہ میں ہوں محبت کرنے والا ہوں. اخی و اختی جو ہے مفعول بھی. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں اگر آگے بتاؤں گا تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ لیسن یہیں تک تھا، اور کچھ اس سے متعلق جو ہے تمرین ہے، تو اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی وہ امی پورا مفعول ہو. ایک منٹ میں آتا ہوں اس میں. یہاں دیکھیں یہاں چیز کلیئر ہو گیا. یہ جو میں نے بولا مفعول بھی، جو ظاہراً آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، پر اس کیس میں دیکھیں 5ویں نمبر میں احب اللہ، احب اللہ، احب آئی لو، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ فاعل تو نہیں ہے، وہ تو مفعول ہے یہاں پر نا، یعنی لفظ الجلالہ یعنی اللہ جو ہے یہ مفعول ہے. مفعول کا کیا ہوتا ہے اعراب؟ مفعول ہمیشہ منصوب حالت میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں کیا ہے احب اللہ. اب کلیئر ہے چیز؟ فعل احب ہے، فاعل انا ہے، اور اللہ یہاں کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری مثال احب اللغۃ العربیہ، احب اللغۃ العربیہ، I love Arabic language. فعل کیا ہے؟ احب. ٹھیک ہے، احب فعل ہے، یعنی احب میں محبت کرتا ہوں. احب میں فاعل چھپا ہوا، یعنی میں محبت کرتا ہوں، تو انا فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. انا یہاں چھپا، یعنی احب یعنی میں اگر محبت کروں تو ظاہر سی بات ہے فاعل میں ہی ہوں نا، اور میں ظاہر تو نہیں ہو جاؤں گا، میں اندر ہی رہوں گا. تو احب میں انا چھپا ہوا، یعنی انا انڈرسٹوڈ ہے کہ میں بول رہا ہوں تو میں ہی فاعل ہوا نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں گیا، تو فاعل میں ہی ہوا نا. ذهب تو تو ایکچولی وہاں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، وہ ہم نے ماضی پڑھا تھا. فی الحال آپ یہ جانیں کہ فعل یہ ہے، فاعل انا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہاں دیکھیں اللغۃ منصوب، اور عربیت کیا ہے؟ نعت ہے. کس کا؟ لغت کا. تو اسی لیے یہ بھی منصوب ہے، کیونکہ نعت منوط ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ آئی لو رسول اللہ، ٹھیک ہے، آئی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوگا؟ احب، کیا ہوگا شاداب؟ جی آئی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، تو یہاں پر ہوگا رسول اللہ، رسول اللہ، اور اس کے بعد یہ تو پیرنتھیٹیکل سینٹنس ہے، یہ دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. احب رسول اللہ، I love messenger of اللہ. احب فعل ہے، انا فاعل ہے، رسولہ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، لفظ الجلالہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ کچھ سمجھ نہ آیا ہو؟ احب، تو یہاں پر یہی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے احب ابی و امی، تو ابی اور امی دونوں ہی مفعول بھی ہے، تو یہ دونوں بھی منصوب ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ معطوف ہوگا اس پہ. احب زمیلی، ایکچولی کیا تھا؟ زمیل پلس یا متکلم. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ منصوب ہو گئے تو، اور یہ مضاف بھی ہے، تو زمیلہ پلس یا متکلم یہ مل کر بن گیا زمیل. اس کیس میں یہاں پر یہ مفعول بھی ہی بن کر آ رہا ہے، تو یہاں زمیلہ ہو.
احب فعل ہے، انا فاعل ہے. احب فعل مضارع ہے، یہ مضارع کا یعنی پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے صرف ماضی پڑھا تھا. یہ حالانکہ یہ ڈیٹیل موضوع یہاں پر ہے نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں. فی الحال آپ یہ جانیں احب کا مطلب ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں کرتا ہوں تو میں فاعل ہو گیا، اور جس سے محبت کی جائے تو وہ مفعول ہے، یعنی جس پہ کام کیا جائے تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہی یہاں پہ احب اللغۃ العربیہ، احب اللہ، احب النبی، احب رسول. اب یہاں احب زمیلی، احب زمیلی یعنی میں اپنے کلیگ سے محبت کرتا ہوں، آئی لائک مائی کلیگ. ٹھیک ہے. احب استاذی، آئی لائک مائی استاد. ٹھیک ہے. احب اخی یا آئی لو مائی استاد. احب اخی و احب اختی، آئی لو مائی brother and my sister. Similarly my mother and my father and my mother. ٹھیک ہے. یہ ہے احب کا. اگر اس کو ابھی آپ کو نہ بھی سمجھنا ہے تو اتنا ڈیٹیل حالانکہ اس کو جاننے کی ضرورت نہیں. اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہم آگے انشاءاللہ پورے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. پر اگر یہ چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو جب یہ چیز آئے گی تو آپ کو پھر لگے گا ہاں یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا. ٹھیک ہے. زمیلی کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ یا متکلم کے کیس میں زمیلی ہی ہوگا نا، یعنی ایکچولی ہے زمیلا پلس یا متکلم، لیکن چونکہ یا متکلم جڑ جا رہا ہے تو یہ یہاں پر یہ اس کا اعراب آپ کو دکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. یہ اس کو ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے. سوری، زمیلی تھوڑا پڑھنے میں یہ ہے. ٹھیک ہے. تو زمیلی اس لیے یہاں پر ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے آسانی کے لیے، پڑھنے میں آسانی کے لیے زمیلی. اب اگر احبو کو آپ لگاتے جائیں اس کے ساتھ ضمیر متصل کے ساتھ، احبہ، احبہ، I like him or I love him. احبہما، احبہم، احبہا، احبہما، احبہن، احبکا، احبکما، احبکم، احبکی، احبکما، احبکن، احبی، احبی I love myself، احبنا I love us. ٹھیک ہے. تو احبو کے ساتھ ضمیر متصل سارا لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لغتہ کیوں ہے؟ لغتہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ لغتہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی، جس پہ کام کیا جائے. یعنی آپ پسند کرتے ہیں کسے تو پسند کسے کیا جا رہا ہے؟ لغت کو، اسی لیے یہ مفعول بھی ہے اور یہ منصوب حالت ہے. اور عربیت نعت ہے اس لیے وہ منصوب حالت ہے. ٹھیک ہے. ایک ایکسرسائز ہمارا بچتا ہے تو ہم اس کو آج کمپلیٹ کریں گے. یہ احبو کا ہے. احبو جب آ گیا تھا تو میں نے سوچا میں بتا دوں، حالانکہ میں اس کو اسکپ کر کے نکل سکتا تھا پر تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے یہاں بتا دی. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھ لینا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے 5. من فی هذا البیت. چلیں آج بہت زیادہ لوگوں سے میں نے سوال نہیں کیا ہے. اب ہم آتے ہیں، فیصل بھائی بھی نہیں ہے، چلے عرفان بھائی تو ہیں. محمد عرفان بھائی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. من فی هذا البیت. Who is in that house? In this house. Who is in this house? جی. فیہ حامدن. یعنی حامد، حامد اس میں اس گھر حامد، میں، ہاں اس ان میں اٹ حامد، از حامد یا حامد اس میں ہے. ٹھیک ہے. حامد اس میں ہے. ہاں. تو یہاں پر مجھے بتایا کہ ہادہ یہاں پر کیا ہے، یعنی فی کے بعد آ رہا تو اس ہم کیا کہیں گے؟ ہادہ کے اعراب کیا ہے؟ آزا مبتدا مؤخر ہے، فی خبر مقدم ہے کیونکہ پہلے نہیں آیا. نہیں بھائی، نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بات کر رہا ہوں اس کی کہ فی حرف جر ہے اور اس کے بعد ہادہ ہے، تو ہادہ کا اعراب کیا ہوگا؟ ہادہ کون سی حالت میں؟ مجرور. مجرور حالت میں. اور ہادہ چونکہ مجرور پلس اسم الاشارہ، اس کے بعد معرفہ ہے تو اسے ہم کیا معرفہ کہتے ہے ہیں؟ تو یہ بدل کہلاتا ہے. یہ بدل کہلاتا ہے.
उसका अपने उसके हालत तलमीनों को को फॉलो फॉलो करता करता है, फॉलो करता है, क्योंकि ये हादा की हालत क्या है, मजरूर, इसीलिए यहाँ अल मजरूर। बैती हुआ। मन फी हादल बैती, फी की वजह से हादा मजरूर हालत में है, और हादा की वजह से अल बैती जो कि उसका बदल है वो भी मजरूर हालत में। इसको आप एनालाइज करें। फी ही हामिद, फी ही हामिदुन, इसमें हम्म, हामिद है। हाँ। अब यहाँ फी पर फी हर्फ जर है, ही जो है वो इस्म मजरूर है, और ये इसको हम कहते हैं शिबु जुमला, खबर कैसा, कौन सा खबर खबर? खबर मुकद्दम, खबर मुकद्दम, ठीक है। और ये हामिदुन क्या है? मुब्तदा मुअख्खर है। मुब्तदा मुअख्खर है, जो कि बाद में आ रहा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके। ठीक है भाई, अब्दुल्ला, बारकल्लाह फीक। अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेकंड, फीहा किताबी व कलमी व ये भी पढ़े, माज़ा फिल हकीबती। माज़ा माज़ा यानी व्हाट, ये माज़ा और मा दोनों सेम ही है। माज़ा फिल हकीबती, माज़ा का मतलब भी होता है व्हाट। व्हाट, तुम्हारे बैग में क्या है, ये सवाल है। हम्म, फीहा, हम्म, फी प्लस हा, हम्म, इस बैग में इसमें, मेरी किताब है हम्म, और मेरा कलम है और मेरी दफ्तर, किताब, नोटबुक है। हाँ, इसमें माज़ा फिल हकीबती यानी बैग में क्या है, तुम्हारे नहीं, यानी बैग में क्या, व्हाट इज इन द बैग। हकीबतुक नहीं है ना, फी हकीबती का ये नहीं है, यह है माज़ा फिल हकीबती, बैग में क्या है, कोई भी मतलब कोई खास बैग के बारे में बात है, ठीक है। इसमें मेरी किताब है, मेरा पेन है और मेरा नोटबुक है, ठीक है। इसको एनालाइज करिए। फीहा क्या है यहाँ? फीहा खबर फी हर्फ जर, हा इस्म मजरूर, शिबु जुमला, खबर जी, मुकद्दम। खबर मुकद्दम। किताबी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम तो तोड़कर किताब, बयान करते हैं, तो किताबुन किताबु प्लस प्लस या या मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। तो एक्चुअली किताबुन भी नहीं होगा क्योंकि ये मुदाफ बनकर आ रहा है, तो इस किताबु, किताबु प्लस या मुतकल्लिम। तो किताबु यहाँ क्या है, खबर, सॉरी मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। किताबु यहाँ मुब्तदा मुअख्खर, और क्या है ये, और वहुआ मुजाफ, वह और मुदाफ या या मुजाफ इलैह। मुतकल्लिम मुदाफ इलैह, ठीक है। अब ये कलमी और दफ्तरी क्या है? ये वाव हुर्फ अत्फ, कलमी किताबी का मातूफ, हाँ, ये किताबी पे हम मातूफ कर सकते हैं, और दफ्तरी। दफ्तरी भी, यानी इसका हुक्म बिल्कुल सेम है जैसा किताबी का था, यानी यहाँ पे होगा कलमु प्लस या मुतकल्लिम। तो कलमु मुब्तदा मुअख्खर व हुवा मुज़ाफ या मुतकल्लिम मुज़ाफ इलैह, फिर वाव हर्फ अत्फ, दफ्तरु मुब्तदा मुअख्खर व हुवा मुज़ाफ या मुतकल्लिम मुज़ाफ इलैह। तो इतना ना कहते हुए हम सिर्फ कह सकते हैं कि ये दोनों मातूफ हैं किताबी पे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल्ला। उसके बाद है रईस खान। सिर्फ दो है यहाँ पर करके हम ये खत्म करेंगे इसको इंशाअल्लाह। मन फी सय्यारती, क्या मतलब है? हु इज इन द कार, हु इज इन द कार, कार में कौन है? कार में कौन है। फीहा अबी व उम्मी व अखी व उख्ती, पूरी फैमिली। इसके अंदर मेरे फादर, मदर, भाई और बहन है। बिल्कुल सही। इसमें मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरे भाई और मेरी बहन, ठीक है। एनालाइज। फीहा मुब्तदा, फी हर्फ जर, हा इस्म मजरूर, ये दोनों मिला के हुआ शिबु जुमला, क्या खबर है, ये पहले आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, खबर मुकद्दम। अब मुब्तदा कहाँ है? अभी मुब्तदा, हाँ, अबू एक्चुअली मुब्तदा है, ठीक है, वो एक्चुअली मुब्तदा है ऐसे, अबू
प्लस या मुतकल्लिम, ये मिलकर बनता है अबी। ठीक है, तो यहाँ अबू मुब्तदा मुअख्खर, ये जो है, यानी इसको मैं यहाँ जोड़ अबू दूँ। मुब्तदा मुअख्खर, और क्या है, वह हुआ मुज़ाफ, मुज़ाफ है। या मुतकल्लिम मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह। उसके बाद जो 3 है, उम्मी अखी व उख्ती, इसे हम क्या कहेंगे? मातूफ, मातूफुन अला अबी, अखी मातूफुन अला अबी, उख्ती मातूफुन अला अबी, सब अबी पे मातूफ। ठीक है, जी। जज़ाकल्लाह खैर भाई साहब, बारकल्लाहु फीक। अब्दुल हसीब भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी पढ़िए। मन फी मस्जिदिल जामियतुल आन, मन फी मस्जिदी क्या? मस्जिदिल जामियतुल आना। हाँ, इसको फिर से पढ़िए आप, कहीं गलती तो नहीं हो रही। मन फिल मस्जिदिल, मन फी मस्जिदी, ये तो ठीक पढ़ा आपने। उसके बाद जामियतु होगा या जामियती होगा? जामियतिल आना। जामियती होगा। क्यों जामियती क्यों होगा? ये मस्जिदी के बाद फी आ रहा, मस्जिदी की हालत मजरूर है तो जामियती भी मजरूर है। ऐसा है क्या? ये तो ठीक है, फी की के वजह बाद से मस्जिदी है। ये अलजामियती क्यों है? अच्छा, इसका ट्रांसलेशन करें तो आपको पता चलेगा। हु इज इन द मस्जिद, हु इज इन द मस्जिद एंड इन नाउ। हु इज इन द मस्जिद, और जामिया को क्या ट्रांसलेट करें? जामिया, जामिया मतलब यूनिवर्सिटी। हाँ, जामिया यूनिवर्सिटी की मस्जिद में, यूनिवर्सिटी मस्जिद की में एट द मस्जिद मोमेंट। में कौन है अभी? ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे ये क्या बना, का की आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं इसको? ये मुजाफिल है। हाँ, मुदाफिल है, इसलिए मजरूर है, ना कि फी की वजह से मजरूर। फी का असर मस्जिद पे खत्म हो चुका, ये ना कि उसका असर रिपल इफेक्ट है जो आगे तक जाएगा। मस्जिदी की वजह से अलजामियती हो रहा, क्योंकि मस्जिदी मुदाफ है और ये जामियती मुदाफ है। यानी इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो जामिया की मस्जिद में, जामिया की मस्जिद में कौन है अभी? तो जवाब क्या है? मा फीही अहदुन। क्या मतलब है? मा मतलब, ये नफी वाला नॉट जी, ये नफी वाला है, नेगेशन वाला, नहीं वाला, नहीं। मा मैं फीही नहीं हूँ, अहदुन, मैं नहीं, इसमें मैं नहीं हूँ। नहीं, इसका मतलब फीही, इसमें अहदुन कोई भी नहीं है, नहीं है इसमें कोई भी, इसमें कोई भी नहीं है, यह है इसका ट्रांसलेशन। नोबडी इज देयर, ठीक है, कोई नहीं हुआ। तो माँ को हम कहेंगे हरफु नफी, नफी, माँ नफी है, ठीक है, ये नेगेशन वाला, इसका कोई एराब नहीं होता। फी ही हो गया हमारा फिर से क्या, फी हर्फ जर, ही इस मजरूर, जार मजरूर, शिबु जुमला, खबर, अहदुन ये हमारा हो गया मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। नो वन इज देयर, कोई नहीं जी। और लास्ट वाला है मन फी हादिहिल गुरफती, मन फी हादिहिल गुरफती, इस कमरे में कौन है, इस कमरे में, इस कमरे में कौन है? तो फीहा अल मुदीरु, इसमें इसमें हेडमास्टर है। तो फीहा फिर से हमारा क्या है, जारुन मजरूरुन, शिबु जुमला, खबर मुकद्दम, और अल मुदीरु यहाँ पे मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। जिसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ, और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो इस मुतालिक जो भी कोई सवाल हो तो मुझे बताएं।
بعد آج کا درس یہی ختم کرتے ہیں. پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے چیپٹر کے ساتھ. الآن یہاں ظرف الزمان ہے، ظرف الزمان ہے. ٹھیک ہے، الآن ظرف الزمان ہے. صرف ظرف الزمان کہہ کے مجھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، الآن ظرف الزمان ہے. اور یہاں آپ کو پتہ ہے فی کی وجہ سے حاضی کا اعراب مجرور ہے، اور اس کی وجہ سے الغرفتی جو بدل ہے اس کا بھی اعراب مجرور ہے. یہ الآن ظرف الزمان کیوں کہ زمانے کو بتاتا ہے، ٹائم کو بتاتا ہے، ظرف الزمان. تو یہ چیپٹر الحمدللہ پورا ریویژن تھا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ریویژن ایک کلاس لیں، یہ پورا کا پورا ریویژن تھا جو بھی اب تک ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چیپٹر کو پھر سے ایک بار آپ خود سے جا کر ایک ایک چیزیں پڑھیں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اینالائز کریں، اور جہاں نہیں سمجھ آئے تو مجھے بتائیں. تو اس کے ساتھ اس کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. پریکٹس